صحابہ کرام رضوانُاللہ تعالی علیہم اجمعین نے ایک مثال قائم کی تھی میرے بھائیوں. ان کے درمیان اختلاف آتا تھا، جو کچھ بھی ہوتا تھا، اپنی جو ان کی اقدار ہوتی تھی، جو ان کا دین ہوتا تھا، اس کو کبھی بھی پس پش نہیں ڈالتے تھے. آج ہم اپنی زندگیوں کے اندر دیکھیں، غور و فکر کریں. ابھی دیکھیں الیکشن کے دن قریب ہیں، ابھی سے ایسی ایک اخلاقی بحران پیدا ہو گیا لوگوں کے درمیان کہ ایک دوسرے کو گالم گلوچ. یہ مسلمانوں کی اقدار نہیں ہے میرے بھائی. ایک دوسرے کی تصویریں بگاڑنا، ایک دوسرے کو غلط کہنا، بھائی بھائی کے ساتھ لڑ رہا ہے، پڑوسی پڑوسی کے ساتھ لڑ رہا ہے. ایک ایسی چیز کے اوپر لڑ رہے ہیں جو بے معنی ہے، جس سے کوئی فائدہ نہیں ہے لڑنے کے ساتھ. میرے بھائیوں، اگر ہم آپ نے ووٹ کس کو دینا ہے کس کو نہیں دینا آپ کی مرضی ہے، یہ آپ کی رائے کے اوپر قائم ہے کہ آپ جس کو دیں. لیکن اتنا آپ ضرور ذہن کے اندر رکھیں، اتنا ضرور ذہن کے اندر رکھیں کہ آپ کسی بھی پارٹی کے ورکر بعد میں ہیں، محمد الرسول اللہ کے امتی پہلے ہیں میرے بھائی. آپ کسی بھی سیاسی لیڈر کے ورکر بعد میں ہیں، اسلام کے علم بردار پہلے ہیں میرے بھائیوں. قرآن کے علم بردار پہلے ہیں. آپ قرآن کو ماننے والے ہیں، آپ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں. آپ کو دنیا محمد کے نام سے جانتی ہے، آپ کو دنیا اسلام کے نام سے جانتی ہے، آپ کو دنیا مسلمان کے نام سے جانتی ہے. آپ کے اخلاق ایسے نہیں ہونے چاہیے کہ دوسرے کو گالی دی جائے. آپ کے اخلاق جو ہیں وہ نبوی اخلاق ہونے چاہیے، مثالی اخلاق ہونے چاہیے کہ دنیا کفر آپ کو دیکھ کر اسلام لے آئے میرے بھائی. آپ کے اخلاق ایسے ہونے چاہیے. آپس میں محبتیں بانٹو میرے بھائیوں، آپس میں اتفاق اتحاد کو بانٹو. یہ ایک دوسرے کے خلاف ہونا، ایک دوسرے کو پر تان و تشنیع کرنا، ایک دوسرے کو گالیاں دینا، یہ ہمیں زیب نہیں دیتا ہے. ہم محمد رسول اللہ کے امتی ہیں، ہم صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو ماننے والے ہیں میرے بھائی. ہمیں اتفاق اتحاد سے رہنا زیب دیتا ہے، ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ محبت سے پیش آنا زیب دیتا ہے میرے بھائی. اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ایمان جیسی دولت مرنے تک نصیب فرمائے اور اتفاق اتحاد کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرمائے.